اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آس پاس لوگ گفتگو کر رہے ہیں یا شور شرابہ ہے، اکثر سڑکوں کے کارنر پہ مساجد ہوتی ہیں تو ان میں نماز میں توجہ نہیں رہتی، تو بالکل بھی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جو ہے نا وہ ورزش ہی کر رہے ہیں، کوئی نماز کے اندر بالکل توجہ نہیں ہوتی، تو اس ہاں یہ ویسے ہو جاتا ہے، بعض کا جنریٹر بہت اونچی آواز میں چل رہا ہے یا اس طریقے سے، تو کوشش کریں دور کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں. اگر وہاں پہ مجبوراً پڑھنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ تھوڑی بلند آواز سے نماز پڑھ لیں، جہرن پڑھ لیں. سری نماز ہاں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سری نماز جو ہے وہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو اب تو اکیلے آپ آزاد ہیں، جیسے مرضی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اونچی آواز میں پڑھ لیں. باقی جہاں پہ باہر شور ہے وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے. یہ اس صورت میں جب خاموشی ہے کہ آپ خود بھی سن رہے ہو. خالی منہ بند کر کے تو نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ جو ہیں وہ زبان سے پڑھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. شریعت میں جب کہنا، بولنا، پڑھنا مراد ہے تو اس سے مراد ہے کم از کم اپنے کان سنیں. بیوی کو طلاق دینا اس سے مراد ہے کہ اپنے کان سن رہے ہوں. دل میں بے شک 1000 دفعہ طلاق دے، وہ تو 10,000 دفعہ بیوی بھی آپ کو گالیاں دے رہی ہوگی، وہ ہو نہیں جائیں گی جب تک آپ زبان سے نہیں کہتے. اس طریقے سے جانور ذبح کرتے وقت جب تک زبان سے آپ تکبیر نہیں پڑھتے تو جانور لال نہیں ہوگا. دل میں بے شک آپ پڑھتے رہیں اور زبان سے بھی اپنے کان سنیں. اگلے دن ایک بندے کا فون آ گیا جی اس نے جانور ذبح کر دیا، تکبیر اس کو یاد نہیں رہی. تو وہ ذبح کیا کر رہا تھا؟ اصل کام ہی اس نے نہیں کیا. انہوں شوق کیسی چھری پھڑنے دا کہ اللہ دے بندے ایک کام تو کر لگا، وہ بھی ایک ہی کام کرنا ہے، وہ بھی تو بھول گئے. تو اگر اس طرح کو بھول جاتا ہے نا، اور ابھی جانور زندہ ہے، ابھی اس کی مکمل روح نہیں نکلی ہے، تو جو باقی حصہ اس کا رہ گیا آپ اس کے اوپر پھیر کے تو آپ تکبیر اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ لال ہی ہو جائے گا. مرنے سے پہلے اس کو خراب کر لیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی میں بتا دوں، بعض کا لوگ کہتے ہیں وہ گردن مکمل کاٹ دی تو وہ آرام ہو جائے گا. آرام نہیں ہوتا، جانور لال ہی رہتا ہے، خلاف سنت ہے. میڈیکلی اس میں ایشو آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک اگر یہ اسپائنل کارڈ آپ کاٹ دیں نا مکمل طور پہ، پھر وہ جو خون ہے نا صحیح نہیں نکلتا اور بیکٹیریاز آ جاتے ہیں. اس لیے جو ہے نا شریعت جو شرعی ذبیحہ یہی ہے کہ مکمل طور پہ نہ کاٹا جائے، جھٹکے کا گوشت نہ ہو. جھٹکا بھی اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کے ہوا ہے تو وہ حلال ہوگا، خلاف سنت ہوگا، حلال ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. اچھا علی بھائی، آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی آواز آنی چاہیے، تو امام کے پیچھے جب فاتحہ پڑھیں گے تو وہ بھی اسی کانٹیکس میں آئے گا؟ ظاہر آ رہی ہوتی. اپنے آپ کو آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے نکلے اور یہاں سے ایسے آئے، نہ، اندر سے آواز جاری ہوتی ہے. پتہ چل رہا ہوگا، پتہ چل رہا ہو، وہ اندر سے منہ کے اندر سے ہی آپ کے کانوں میں اندر ایک لنک ہوتا ہے نا، یا باہر سے نکال کے یہاں نہیں پہنچانی ہے، پھر تو نالے میں پہنچے گی. جدو ایتھے پہنچ گئی تو نالے میں پہنچ گئی. یہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے آواز پہنچانا. نہیں وہ ہاں جی مانو پتہ لگ گیا سی، میں کام پا چھڑیا بچ. چلو جی کرو. ٹیپ والی کوئی حلال نہیں ہے جی، بندے کو خود ہی پڑھنا ہوگا. ٹیپ والا تو یہی ہے کہ آپ ٹیپ لگا کے آگے امام بھی کھڑا کر دیں اور پیچھے مقتدی اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں بندے ہی رکھیں گے جی، نہیں وہ کام نہیں ہوگا جی. تکبیر آپ نے ذبیحہ بندے نہیں کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا کس بڑے لیول کا کام ہے K&N's والوں کا، اتنا بڑا کاروبار ہے ان کا، تو تکبیرات بندے ہی پڑھ رہے ہیں یار، رکھے ہوئے بندے انہوں نے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بے شک نہیں ہوئی تھی نا، لیکن اس کا کوئی مطلب یہ ہے نہیں ہے اس طریقے سے. وہ تو اس زمانے میں گھڑی بھی ایجاد نہیں تھی، تو اب کیا ہم اذان دینا چھوڑ دیں گھڑی کی وجہ سے؟ کیونکہ میں تو اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتا ہوں، میں تو 1:30 بجے یا 1 بجے دیکھ کے جاتا ہوں. تو جو شاعر اسلام ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتے. یہ مثال دینا کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس چیز سے دین کی اصل نہیں فرق پڑ سکتی. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی نا، اذان اس لیے ہوتی تھی نا، کہ اذان اسی لیے ہوتی تھی یہ یا صلاح علوہ کو پتہ چلتا ہے. آج کل تو ضرورت ہی نہیں. ایون آپ لوگ جو یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کیا اذانیں سنتے ہیں؟ تو مسجد میں اذانیں کیوں دے رہے ہیں پھر؟ آپ تو گھڑی دیکھ کے مسجد میں جا رہے ہیں نا. تو اذانیں بند کروائیں، نہیں کروائیں گے کیونکہ کہیں گے شاعر اسلام ہے. اس طرح یہ بھی شاعر اسلام ہے کہ بندے ہی نے فزیکلی اس کو ذبح کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کا وہ ایکویلنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ نماز میں پورا دھیان لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بہت اندھیرے میں نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کوئی اگر موذی جانور آ جائے تو پتہ ہی نہ چلے. تو اگر کنسنٹریشن کے لیے کرتا ہے جائز ہے. کیا اہل کتاب کا کیا؟ ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، ذبیحہ بھی حلال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو. تو اللہ کا نام لے کے ہو، اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو مسلمان کا بھی حلال نہیں ہے. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہی ہوگا،
کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود اہل کتاب سے بدتر نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب تو ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، الٹا دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ قادیانیوں نے ایک اضافی نبوت کلیم کر دی ہوئی ہے جو کہ کفر ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لہٰذا ان کے شرعی احکام قادیانیوں کے اہل کتاب والے ہی ہوں گے۔ لے تحفہ دے دیے، ہوں اس پاسے نہیں ٹرنا، ادھر ہی رہو جڑے سوال ہیں تھوڑے۔ تحیت المسجد اور تحیت الوضو میں کیا فرق ہے؟ تحیت المسجد نام سے ہی ظاہر ہے کہ مسجد کی پروٹوکول کے لیے اور وضو کے پروٹوکول کے لیے، اور وہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی قدموں کی آہٹ سنی تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں وضو کے پروٹوکول کے لیے۔ وضو آپ کیوں کرتے ہیں؟ عموماً نماز کے لیے نا، تو پھر 2 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں، لیکن آپ جب سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور کی پہلی 4 سنتیں وہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے قائم مقام ہے، علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں جو عام حالت میں بندہ باوضو رہتا ہے تو وضو کیا ہے تو کچھ اس سے یوٹیلائز کر لے، مسجد میں گیا تو 2 نفل پڑھ لے۔ لیکن ایک بندہ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو اب اس کو تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ نے خود 4 رکعت رکھ دی ہوئی ہیں، تحیت الوضو بھی وہی ہے، تحیت المسجد بھی وہی ہے، اور سنتے بھی وہی ہیں، یعنی الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں اگر وضو کر کے جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے، الگ سے ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو جمعے کے لیے ہم جاتے ہیں تو الگ سے جو تحیت المسجد ہے جس کا حکم ہے وہی سنتے ہو گے ہی نا جی، وہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھا ہوگا وہ جو مسجد کی جو 2 سنتے ہیں وہ وہی مان جائیں گی، وہی 2 سنتیں بھی ہیں، تحیت المسجد بھی ہیں، تحیت الوضو بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرے اس کے بعد پوری کنسنٹریشن کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو وہ تو مطلب کنسنٹریشن کے لیے آپ وضو کے بعد اس کو یوٹیلائز کریں نا، وضو کو، تو اس لیے رکھا کہ یہ نفلی عبادت ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ جی آپ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے جب تک، وہ حدیثوں کا غلط مطلب نکالے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ مطلب اگر اس نے نہیں تحیت الوضو مسجد پڑھنی تو اب وہ یہ تو نہیں وہ کھڑا رہے جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی، بیٹھ جائے جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو افضلیت غیر افضلیت کا ایشو۔